القرآن المجيد والفرقان الحميد ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی سب نبیاں وچوں وکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی سب نبیاں وچ وکھ سونے دی اور اپنی امت وال رہندی اے اپنی امت وال رہندی اے رحمتاں والی اکھ سونے دی رحمتاں والی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی سب نبیاں وچ وکھ سونے دی کنی سونی اور دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا سامنے صورت رکھ سونے دی سامنے صورت رکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اور جنہ اکھیاں دل بر تکیا جنہ اکھیاں دل بر تکیا جنہ اکھیاں دل بر تکیا او ہر ویل کر دے گل سونے دی ہر ویل کر دے گل سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اللہ جلالہ حمد و ثنا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو
شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. جانی بھائی اینا چلا طبیعت کے نہ سا میں کہ مائک چلا دیں ذرا تھوڑا ڈسٹرب ہے. ربیع النور شریف کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور بات چلی ہوئی ہے چہرہ مصطفیٰ کی. پچھلے جمعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا رہا. آپ احباب نے بڑے ذوق سے بڑی محبت سے سنا تو میرا دل چاہا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے حسن پر بیان کیا جائے. حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازہر اللون، فرمایا حضور کا رنگ مبارک سفید چمکدار تھا. ایسا رنگ نہ کسی کا ہوا ہے نہ کسی کا ہونا ہے. ادعجا انجلا، آپ کی آنکھوں کی پتلی مبارک نہایت سیاہ تھی. حضور کی آنکھوں کی پتلی مبارک نہایت سیاہ تھی. اور حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ عظیم العینین، فرمایا حضور کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں تھی. ادعج العینین، گہری سیاہ آنکھیں حضور کی. اکحل العینین، حضور کی آنکھیں سرمگی آنکھیں تھیں. یعنی حضور کی آنکھوں پہ سرما لگا ہوا تھا، اتنی حسین آنکھیں تھیں. اشکلا اصحاب الاشرار، اور حضور کی پیاری پیاری آنکھوں میں، خوبصورت آنکھوں میں، مد بھری آنکھوں میں، سرمگی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے. حضور کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے. اتنی حسین آنکھیں. کیا خوب کسی نے کہا کہ کیا خوب سجن دی آنکھیں، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جی او مکھ تو نقاب ہٹاوے. جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نہاوے. اتے در تھی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو وڑ جاوے. نین نشیلے مست رسیلے نین. مولا علی فرماتے ہیں ادعج العینین، نین نشیلے مست رسیلے. اکحل العینین، حضور کی سرمگی آنکھیں، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سکھاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سکھاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے. جیو کھولے پیج زلف دے، مصطفیٰ کی بات واللیل اذا یغشا. جیو کھولے پیج زلف دے جویں میں کھانا کھل جاوے. جیو کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ کھل جاوے. اور توبہ توبہ حسن سجن دا،
توبہ توبہ حسن سجن دا اتے چال نہ چلی جائے. توبہ توبہ حسن سجن دا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تھے اور ہم اگر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے. توبہ توبہ حسن سجن دا اتے چھال نہ چلی جاوے. اللہ اکبر. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جائے. علم خدا نے نہ دیتا عقلاں رچ نہ آوے, عقل خدا نے نہیں دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ تیری جو آوے وہ جاوے. کی اجاز نظر وچ تیری جو آنکھیں آوے وچ جاوے. حضور کی آنکھیں عظیم العینین, بڑی بڑی آنکھیں. ادعج العینین, حضور کی آنکھیں گہری سیاہ آنکھیں. اکحل العینین, سرمگی آنکھیں. مازاغ چشمے سرمگی, مازاغ چشمے سرمگی. آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آج بھی ذوق آئے گا, اس لیے خاموش ہو کر نہ بیٹھے, میرا ساتھ دیں. مازاغ چشمے سرمگی, مازاغ چشمے, محبت سے بولیے نا, مازاغ چشمے سرمگی. واللیل زلف عنبری, یاسین دندان دہاں, صلی علی صلی علی. اللہ اکبر. یہ تھا حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن. اب ان آنکھوں کی طاقت کتنی ہے, ان آنکھوں کی طاقت کتنی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضور کیسے دیکھتے ہیں, حضور کیسے دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا. نماز کے ہاتھ مبارک بڑھایا, پھر ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا, آپ نے ہاتھ مبارک بڑھایا پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا, میں نے نگاہ اٹھائی, میں نے جنت میں کھجوروں کے, میں نے جنت میں انگوروں کے گوشوں کو دیکھ لیا. میں نے جنت میں انگوروں کے گوشوں کو دیکھ لیا. میرا دل چاہا کہ میں انہیں اتار کر تمہارے لیے لے کے آؤں. پھر میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور فرمایا کہ اگر میں وہ انگوروں کے گوشے لے آتا تو اے صحابہ تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے ہو, کبھی ختم ہی نہیں ہونے تھے. یہ حضور کی آنکھوں کی طاقت. مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں مگر دیکھ انگوروں کے گوشوں میں رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی آنکھوں کی طاقت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ زوایا لیل ارض فرأیت مشارقها ومغاربها. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا, اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے مشرق و مغرب سمیت ہر چیز کو دیکھ لیا. یہ حضور کی آنکھیں. اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے مشرق و مغرب تک ہر چیز کو دیکھ لیا. ایک اور فرمان سنیے میرے آقا مولانا حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اجپال فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا
وَإِلَى مَا هُوَ قَائِلٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ۔ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا، لہذا میں نے دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا میں نے سب کو ملاحظہ کر لیا۔ کأنما انظر الی کف ہذہ، اور حضور فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کو اس طرح دیکھا جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ساری دنیا کو حضور نے اس طرح سے دیکھا جس طرح حضور اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ شارحین فرماتے ہیں یہاں پر انظرو مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے، ماضی کا صیغہ نہیں لایا گیا ہے، گزرے زمانے میں بات نہیں کی گئی۔ انظرو اور میں دیکھ رہا ہوں، محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، حضور اس کے آنے والے زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے، اور حضور آج بھی اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، 40 دن یا 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور حضور علیہ السلام 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر وحی کا سلسلہ آپ پر شروع ہوا، اور حضور علیہ السلام پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ سامعین ذی احتشام ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر رب فرما رہا ہے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ حضور کے پیدا ہونے سے 40 دن یا 50 دن پہلے کی بات ہے، دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کی بات ہے، مگر رب فرما رہا ہے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ جس سے پتہ چلا حضور دنیا میں نہیں تھے مگر ہر چیز کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضور دنیا میں نہیں تھے، حضور دنیا میں بظاہر جلوہ فرما نہیں تھے مگر ہر چیز کو ملاحظہ کر رہے تھے، اس لیے تو رب نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی آنکھیں کتنی حسین آنکھیں ہیں۔ حضور علیہ السلام جب معراج کے سفر کو تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کے سفر کو سورہ نجم میں بیان فرمایا۔ کچھ واقعہ سورہ 15ویں پارے کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ ادھر بیان فرمایا، مگر کچھ واقعہ سورہ نجم میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اچھا عجب بات ہے، آپ احباب یا میں یا ہم سب مری جائیں، وہاں کے نظاروں کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی مری کتنا سونا ہے، بڑے سونے سونے پہاڑ ہیں، وہاں پر کشمیر پوائنٹ ہے، ہم کھیوڑا میں چلے جائیں وہاں پر کہیں گے جناب نیمو کی بڑی بہترین کان ہے، سردیوں میں اندر سے گرم ہوتی ہے اور گرمیوں میں اندر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، کیا بات ہے جی وہاں پر جناب نیمو کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہم مدینہ شریف میں چلے جائیں، آمین تو بول دیں یار، مفت کے سودے ہیں، آمین تو کہہ دیں، ہم سب ہمارا مقدر جاگے ہم سب مدینہ شریف میں چلے جائیں، اچھا ہم واپس آ کر کہیں گے کہ کیا بات ہے مدینے والے کی گلیوں کی،
کیا بات ہے مسجد نبوی کے منبر کی، کیا بات ہے حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی، کیا بات ہے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس کی، کیا بات ہے حضور علیہ السلام کی قبر منور کی، کیا بات ہے مدینہ کی مٹی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مدینہ کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، جسے ہم برس کا مرض بھی کہتے ہیں۔ مگر فرمایا کہ میرے شہر مدینہ کی مٹی کا یہ حال ہے کہ میرے شہر مدینہ کی مٹی بھی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ کدھر عیسیٰ نبی کا ہاتھ کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے شہر کی مٹی بھی کوڑیوں کو شفا دیتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب مدینہ شریف جائیں اور وہاں کے نظاروں کو دیکھیں۔ ہم آ کر بیان کریں گے کیونکہ بڑا خوبصورت مدینہ ہے، بڑا پیارا مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ شریف لے جائے، ہم جناب کعبۃ اللہ شریف کے نظاروں کو دیکھیں گے۔ اگر ہمیں بارش وہاں پر نصیب ہو جائے تو پھر ہم میزاب رحمت سے پانی کا جھلکنا بھی دیکھیں گے، اللہ کی رحمتوں کے انوار بھی دیکھیں گے، مقام ابراہیم پر نوافل بھی پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے، آب زمزم سے جام بھر بھر کے بھی پئیں گے۔ اللہ میں لے جائے۔ مگر جب ہم یہاں پر آئیں گے تو کہیں گے جی کہ میں نے دیکھا مدینہ بڑا خوبصورت تھا، میں نے دیکھا کہ مکہ بڑا خوبصورت تھا، مگر اللہ اکبر، ایک نظر ایسی بھی ہے جس کی ناظر تعریف کر رہا ہے، ایک نگاہ ایسی بھی ہے جس کی دیکھنے والا نہیں بلکہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو معراج کی رات بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، فرمایا واہ محبوب کیسی تیری آنکھیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اور محبوب تیری کیسی آنکھیں ہیں جنہوں نے میرے جلوے کو دیکھا مگر نہ چلہائی ہیں نہ ہی چپکی ہیں، یوں ہی بس میرے جلووں کو دیکھتی رہی ہیں۔ حضور سے پوچھے حضور آپ نے اللہ کے جلووں کو کیسا پایا؟ حضور آپ نے رب کریم کے جلووں کو کیسا پایا؟ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، فرمایا میرے غلاموں میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا۔ اے غلاموں میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسے دیکھا؟ اللہ عز و جل کی ذات کو دیکھا؟ نہیں، ایک صفات ایک تجلی پڑی کوہ طور پر، کوہ طور سرما بن گیا، کوہ طور سرما بن گیا، پگھل گیا، سیاہ ہو گیا، سڑ گیا، سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ میں اللہ کے جلووں کو تکنا اس کے محبوب کا کام ہے۔ ہر بندہ، ہر نبی کو بھی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے جلووں کو دیکھ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الى حوض العان۔ سیدنا عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن جس حوض کوثر پر میں اپنے غلاموں کو پانی پلاؤں گا، میں نے اس حوض کوثر کو بھی دیکھ لیا۔ جس حوض کوثر پر حضور قیامت کے دن پانی پلائیں گے، اب میں نے اس حوض کوثر کو بھی دیکھ لیا ہے۔
میں پیار سے کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں ساری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں، ساری دنیا کو ملاحظہ کر رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں مشارق و مغارب کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پیار سے کہنے دیجئے، مجھے محبت سے کہنے دیجئے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور پر رحم شاہ میں بیٹھے ہوئے، مسجد بہار مدینہ میں بیٹھے ہوئے غلاموں کو بھی یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیا، مدینہ شریف میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیا، مدینہ میں بیٹھ کر اپنے غلام نجاشی کے جنازے کو بھی دیکھ لیا، اور پھر حضور نے مدینہ میں بیٹھ کر نجاشی کا جنازہ بھی پڑھایا۔ پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کر تعمیر کعبہ کو بھی دیکھ لیا۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اے صحابہ میں تمہارے خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، نظر میری سامنے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، نظر میری پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حضور کی نظر جہت کی محتاج نہیں، بلکہ سارا زمانے کی نظریں حضور کے چہرہ انور کی محتاج ہیں، حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت کی محتاج ہیں، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری آنکھوں کی محتاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت یوں تو نہیں فرماتے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام ہر ایک چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں، بلکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اماں جی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وقت فجر میں حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہی تھی، حضور علیہ السلام نے اچانک وضو کے پانی سے چلو بھرا اور سمت مکہ کو پھینکتا، فرمایا نصرتا، پھر چلو بھرا، پھر فرمایا نصرتا، پھر چلو بھرا، پھر فرمایا نصرتا۔ یا رسول اللہ یہ من آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، مگر آج فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے قریب فرماتے ہیں اے میمونہ میرا ایک غلام ہے مکہ شریف میں، اسے نہ کافر تنگ کر رہے تھے، اس نے مکہ میں بیٹھ کر پکارا ہے یا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، مجھے کفار مکہ تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے اس غلام نے مجھے مکہ میں بیٹھ کر پکارا ہے، میں یہاں مدینہ میں بیٹھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ حضور کی نگاہوں کا کمال ہے، یہ حضور کی آنکھوں کا کمال ہے، یہ حضور کی آنکھوں کے حسن کا کمال ہے۔ بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھا کر پھر حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے، حضور نے خطبہ شروع کیا، پھر یوں ہی ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، پھر حضور علیہ السلام نے عصر پڑھائی، اسی طرح سے مغرب، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، حضور خطبہ ارشاد فرماتے رہے، نماز کے بعد خطبہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن مصطفیٰ کریم نے ابتدائے عالم سے لے کر انتہائے عالم تک ایک ایک
کی ہمیں خبر عطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اس وقت سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے وہ باتیں سب سے زیادہ یاد کر لی. یہ حضور کی نگاہ رحمت ہے، یہ حضور کی نگاہوں کی طاقت ہے کہ حضور مدینہ میں بیٹھ کر مکہ میں دیکھ رہے ہیں، مدینہ میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ میں بیٹھ کر جنت میں لگے ہوئے کھجوروں کے گوشوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں پیار سے کہتا ہوں کہ حضور مدینہ میں جو بیٹھ کر ان دیوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل تو حاضر کو منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.